السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور ہمارے انسٹاگرام کے پیج کو فالو کریں اور اپنے سوالات سے ہمیں آگاہ کریں۔ جلد سے جلد آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو دے دیے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سیگمنٹ مضامین قرآن میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہماری گفتگو جس آیت مبارکہ پر ہوگی اس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم نہ ہونا سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز نازل کی ہے، اس سے مراد کیا ہے، پھر وہ تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے مراد کیا ہے، پھر سب سے پہلے کس چیز کے منکر نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے مراد کیا ہے، ہم اس کو آج کی ویڈیو میں سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ تم ایمان لاؤ۔ اب یہاں کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ یہاں بنی اسرائیل کے علماء کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ قرآن پاک پر، کیونکہ قرآن پاک اللہ نے اپنے محبوب پر نازل کیا، تو اس قرآن پر ایمان لاؤ جو تصدیق کرنے والا ہے، جو تمہارے پاس تورات اور انجیل ہے، یعنی ان ساری کتابوں پر جو پیچھے نازل ہو چکی ہیں، جو پہلے نازل ہو چکی ہیں، اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم جو ہے سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ ہونا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اگر تم نے اس کا انکار کیا، یعنی تم نے کفر اختیار کیا، تو تمہارے بعد آنے والے جو تمہارے پیچھے چلتے ہوئے اس کام کو کریں گے، تو سارے کے سارے جو یہ کام کرنے والے ہیں ان سب کے گناہ کا وبال تم پر بھی آئے گا۔ اب اس پر ہمیں غور کرنا ہے، جو آخری نقطہ ہے، کیونکہ آگے کی گفتگو اسی سے ریلیٹڈ ہے، کہ کیا فرمایا اللہ نے کہ اگر تم کفر اختیار کرتے ہو اور تم ایمان نہیں لاتے، تمہارے پیچھے چلتے ہوئے جتنے لوگوں نے یہ کفر اختیار کیا، سب کے گناہ کا وبال تم پر ہوگا۔ کیوں ہو رہا ہے ان پر ایسا؟ یعنی یہ بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کو ہم حدیث پاک کی روشنی میں سمجھتے ہیں ایک اصول کے تحت۔ وہ اصول آپ سمجھیں گے آج کہ نیکی اور برائی کا اصول کیا ہے، نیکی اور برائی کا اصول کیا ہے۔ یاد رکھیں، نیکی اور برائی کا ایک ایسا اصول اللہ کے محبوب نے ہمیں دیا ہے جس کو مسلم شریف کتاب العلم کے اندر بیان کیا گیا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے طریقے کو ایجاد کرنے کا ثواب تو اسے ملے گا، اور جو اس کے طریقے پر جو ہے نا عمل کرنے والا ہوگا تو ان تمام کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جس نے یہ کام شروع کیا تھا، اور ان لوگوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی گناہ کا کام ایجاد کیا اور جو اس کی روش پر چل پڑا، اس نے خود ایجاد کیا تو اس نے تو گناہ کما لیا، لیکن جو اس طریقے پر بعد میں چلنے والا ہوگا تو ان سب کے گناہ کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے جو یہ گناہ کر رہے ہیں ان کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا گناہ اسے ملے گا تو ان کو کچھ نہیں ملے گا، ان کو بھی گناہ ملے گا۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں چند باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، وہ یہ کہ جس بندے نے کوئی نیک عمل ایجاد کیا، یعنی نیک عمل کے لوگوں کو نیک عمل پر لگانے کی کوشش کی کہ فلاں جگہ محفل ہوتی ہے تو تم وہاں شریک ہوا کرو، ہر مہینے کی پہلی اتوار کو وہ محفل ہوتی ہے تو تم اس میں جایا کرو، وہ خود گیا تو اس نے نیکی کما لی۔ جتنے لوگ اس کی بات مان کے اس میں جاتے رہیں گے تو مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔
اور اسی طریقے سے کسی نے کوئی گناہ کی مجلس کے بارے میں بتایا کہ یہاں گناہ کی مجلس لگتی ہے تو تم وہاں جانا، تمہیں بڑا جو ہے نا وہ لذت ہوگی اور یہ ہوگی اور وہ ہوگا، تمہیں مزہ آئے گا، تمہارا جو ہے نا کھیل کود میں وقت گزرے گا، فلاں جگہ پر تم جا کر دیکھنا۔ خود تو گیا، اس نے گناہ کمایا، لیکن جتنے لوگ اس کے بعد میں اس جگہ پر جائیں گے سب کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور ان لوگوں کی گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کو بھی گناہ ملے گا، لیکن اس کے نامہ اعمال میں سب کا گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ اس نے یہ کام شروع کیا تھا۔ تو آج ہم نے یہ اصول سمجھا ہے قرآن پاک کی روشنی میں۔ اس آیت پر مزید گفتگو ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، کیونکہ اس میں آگے اللہ نے بڑا زبردست کلام فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔